آج کا پوچھا گیا سوال یہ ہے کہ میزائل کس طرح کام کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی شے جسے دور واقع کسی شے کا نشانہ دے کر پھینکا جائے میزائل کہلاتی ہے۔ زیادہ مخصوص معنوں میں میزائل ایک ہتھیار ہے جو اپنے ہدف پر پھینکے جانے کے بعد پھینکنے کی مشین سے نکلتے ہی خود متحرک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندوق سے فائر ہونے والی گولی اور کش ثقل کے تحت گرتے بم پروجیکٹائل کی ذیل میں آتے ہیں، لیکن میزائل کی ذیل میں نہیں آتے۔ جدید مینو میزائل کے تحت آنے والے ہتھیاروں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک کو ان گائیڈڈ میزائل اور دوسرے کو گائیڈڈ میزائل کہا جاتا ہے۔ جن میزائلوں کو پھینکنے کے بعد ان پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو انہیں ان گائیڈڈ میزائل کہا جاتا ہے۔ یہ میزائل فائر ہونے کے بعد بھی کنٹرول کی جا سکتے ہیں، انہیں گائیڈڈ میزائل کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال ہونے والے تمام میزائل ان گائیڈڈ میزائل تھے۔ گزشتہ صدی کے 50 کی دہائی میں الیکٹرانکس، آٹومیٹک کنٹرول اور انسٹرومنٹیشن میں ترقی ہوئی۔ پرواز کے دوران کنٹرول میں رہنے والے میزائل ایجاد ہوئے۔ پہلے اپنے ہدف کو سراغ لگا کر اپنا رخ از خود بدلنے والے میزائل امریکہ نے ایجاد کیے، جن میں اہداف سے خارج ہونے والی حرارتی یا دیگر خاص شعاؤں کا سراغ لگانے والے آلات نصب تھے۔ ان آلات پر موجود ہونے والی اطلاعات کی مدد سے میزائل اپنے ہدف کا تعاقب بڑے مؤثر طریقے سے کر سکتے تھے۔ بعد ازاں راڈار میں ہونے والی ترقی نے اہداف کے فاصلے اور ان کی بدلتی پوزیشن اور ماہیت کے متعلق معلومات کے حصول کو آسان بنایا تو میزائل اور بھی مؤثر ہو گئے۔ اپنے ماحول سے نمایاں طور پر مختلف جہازوں جیسے اہداف کے لیے یہ میزائل خاص طور پر کارگر ہیں۔ بعض اہداف اپنے گرد و پیش کے مقابلے میں زیادہ مختلف نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تلاش اور نشانہ اندازی کا کام میزائلوں میں موجود مخصوص آلات پر چھوڑنا نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ اس طرح کے اہداف کا جغرافیائی محل وقوع میزائل کو پہلے سے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ نے عراقی بنکروں کو تباہ کرنے کے لیے اسی گروپ میں آنے والے ٹام ہاک میزائل کامیابی سے استعمال کیے۔ میزائل کی ایک اور درجہ بندی میں انہیں لانچنگ کے لیے اور ہدف کی نوعیت کے مطابق بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس درجہ بندی میں زمین سے زمین یعنی سرفیس ٹو سرفیس، زمین سے ہوا یعنی سرفیس ٹو ایئر، اور ہوا سے زمین یعنی ایئر ٹو سرفیس پر مار کرنے والے میزائل آتے ہیں۔ ایک اور درجہ بندی میزائلوں کو طرز پرواز کی بنیاد پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس درجہ بندی کے مطابق میزائل دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایرو ڈائنامک اور بیلسٹک میزائل۔ ایرو ڈائنامک میزائل کو کروز میزائل بھی کہا جاتا ہے۔ ان میزائلوں میں لگے ہوئے پر میزائل کو اٹھان کی قوت اور بوقت ضرورت مختلف سمتوں میں مڑنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ بیلسٹک میزائل کے پر نہیں ہوتے، اس لیے انہیں ہدف پر فائر کرتے ہوئے کافی بلندی پر پہنچانا پڑتا ہے، جہاں سے یہ کش ثقل کی قوت کے تحت آزادانہ ہدف پر گرتے ہیں۔ تیز رفتار میزائلوں کو کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوائی رکٹ سے پیدا ہونے والی حرارت ان کے حساس پرزوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس طرح حرکت کے دوران جمود کی زیادہ قوت بھی ان کے نشانے کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔